سوشل میڈیا پر بہت سی غیر مستند پوسٹیں ہر وقت شیئر کی جاتی ہیں. وقفے وقفے سے ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں جو غیر مستند ہوتی ہیں. کبھی کسی چیز کو حدیث کہہ کر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور آپ اس کو آگے شیئر کریں. کبھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، جو یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بالکل ہی غلط ہوتی ہیں، بالکل ہی غیر مستند ہوتی ہیں. تو کبھی پوسٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو شیئر کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا. اور کبھی طرح طرح کے ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں جو بالکل، اگر آپ کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں. اس پوسٹ کو وہی شیئر کرے گا جس کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے. تو پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ وہ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، کیا آپ کو 100% یہ بات معلوم ہے، یقین ہے کہ یہ پوسٹ بالکل مستند ہے، یہ اتھینٹک ہے اور اس میں کوئی ایسی غلط بات شامل نہیں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، کسی ایسی بات کو جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو حضور علیہ السلام نے تو غلط بات منسوب کرنے والے کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کا بتلایا ہے کہ ایسا شخص، اس کا یہ عمل یہ جہنمیوں والا عمل ہے. تو حضور علیہ السلام سے محبت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ آپ بنا تحقیق کسی چیز کو آگے شیئر کر دیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ثواب کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر لوگ بھیجتے رہتے ہیں، کبھی کیا بھیج دیتے ہیں، کبھی کیا، اور اس میں یہ بنیادی چیز شامل کر دی جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے، یہ کافی عرصے سے ایک پمفلیٹ چل رہا ہے کہ فلاں آدمی نے خواب دیکھا اور اس نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور جو اس پمفلیٹ کو تقسیم کرے گا تو اس کو اتنے دنوں میں خوشی ملے گی، اور نہ جانے کس کس طرح کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ شریعت کے اندر خوشی کا مدار اسی بات پر رہ گیا ہے کہ آپ اس پوسٹ کو شیئر کریں گے یا آپ جو ہے نا اس پمفلیٹ کو، اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے آگے شیئر کریں گے تو خوشی ملے گی، ورنہ نہیں. اسلامی تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہیں، قرآن نے تو یہ کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شریعت پر عمل کرے گا، قرآن و سنت پر عمل کرے گا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گا، چاہے وہ پوسٹ آگے شیئر کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اس پمفلیٹ کی فوٹو اسٹیٹ کروائے یا نہ کروائے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے شخص کو خوشی ملے گی، ایسے شخص کو خوشگوار زندگی ملے گی. لہٰذا حضور علیہ السلام سے محبت کا، عشق کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز آئے اس کو شیئر کرنے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا صحیح اور مستند علم ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ واقعتاً یہ مسئلہ ایسا ہی ہے یا نہیں، آیا یہ حدیث ہے یا نہیں. بسا اوقات لوگ کتاب کا حوالہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور وہ کتاب کا حوالہ بھی غلط ہوتا ہے. تو اس لیے بنا تحقیق اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنا، اب شیئر کرنا چاہے سوشل میڈیا پر ہو، چاہے کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی شکل میں ہو، چاہے آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے تقسیم کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق فاجر آدمی تمہیں کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی خبر دے رہا ہے تو پہلے تحقیق کر لو. یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہم بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں، ایک سیاسی رہنما دوسرے کے بارے میں، دوسرا پہلے کے بارے میں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. تو ہمارا بھی یہ مزاج بن چکا ہے. اس لیے اس چیز کو نہ تو محبت کا معیار قرار دیا جا سکتا ہے، نہ عشق کا معیار قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اسلام پر عمل کرنے کا معیار قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس چیز کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیئر نہیں کیا تو اس نے کوئی شیطانی عمل کیا یا اس کو شیطان نے روکا. مکمل تحقیق کرنے کے بعد صحیح چیزیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے پیجز ہیں جو مستند علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں.
اس سے جو بھی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے وہ مستند ہوتی ہے. ان پیجز سے آپ جڑیے، ان پیجز کو لائک کیجئے، ان کی پوسٹوں کو شیئر کریں، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.